چلیں ہم آگے کشمیر کی طرف چلتے ہیں. اب کشمیر کی حکومت سازی کا معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. ابھی تک جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں وہ یہ کہ باضابطہ طور پر نون لیگ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ حکومت سازی کے معاملے پر کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے. لیکن نون لیگ سے شاہ غلام قادر صاحب نے پہلے سے ہی اناؤنس کر دیا کہ جی ہم جو ہے وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھیں گے. اس حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتے لیکن اپوزیشن بینچز پہ بیٹھیں گے. حکومت اگر پیپلز پارٹی بناتی تو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. دیکھیں دو تین چیزیں میں کلیئر کر دوں. جی یہ تاثر جو آپ دینے کی کوشش کر رہی ہیں آپ مین جو میڈیا پہ موجود ہے, سوری میں پرسنل آپ کو نہیں کہہ رہا, موجود ہے باقی چینلز پہ بھی موجود ہے, وہ یہ ہے کہ فوری طور پہ آزاد کشمیر میں کوئی گورنمنٹ کی تبدیلی ہو رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنا رہی ہے. نون لیگ یہ کہہ رہی ہے جی کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. یہ ساری باتیں غلط ہیں, ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. فوری طور پہ آزاد کشمیر میں کوئی گورنمنٹ کی تبدیلی نہیں ہو رہی, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ابھی مسلم لیگ نون نے کوئی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم کسی اتحاد کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے. یہ فیصلے جو ہوتے ہیں یہ بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ ہماری جو مرکزی قیادت ہے وہ اسلام آباد میں ہے یا لاہور میں ہے, PMLN کی اور پیپلز پارٹی کی. فیصلہ یہاں پہ ہونا ہے. میاں نواز شریف صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے, زرداری صاحب نے اور بلاول بھٹو صاحب نے فیصلے کرنے ہیں کہ ہماری پارٹیاں وہاں پہ کیا کرتی ہیں. لیکن کرنے فیصلے ضرور اس قیادت کی مشاورت سے ہیں جو ہمارے وہاں پہ سینئر قیادت آزاد کشمیر میں موجود ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں ان پٹ وہ دیتے ہیں, میں پہلے بھی ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ وہ ہمارے آئیز اینڈ ایئرز ہیں, ان کی رائے جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. لیکن گورنمنٹ کی تبدیلی کے ریپرکشنز ہیں اس وقت آزاد کشمیر میں. ٹرمائل کی کیفیت سے ابھی ہم بڑی مشکل سے وہاں سے, اللہ کا شکر ہے کہ پرامن طریقے سے جولائی تک میرا خیال ہے تو جولائی میں الیکشن آ رہے ہیں. ہماری جو قیادت ہے مسلم لیگ نون کی وہ بھی آئے گی, ہماری یہاں پہ ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھے گی اور فیصلہ ہوگا. ابھی کوئی سلسلے میں میٹنگ یہاں اسلام آباد میں نہیں ہوئی کہ ہم گورنمنٹ کو اس وقت ٹاپل کر رہے ہیں جو موجودہ گورنمنٹ ہے یا نہیں کر رہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ پھر یہ پوچھیں گی کہ یہ بیان بازی اور یہ ساری چیزیں ہو کیوں رہی ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم نے آزاد کشمیر میں سیاست کرنی ہے. ہمیں ایک زندہ سیاسی جماعت ہے وہاں پہ, ہمارا وہاں پہ ایک ووٹ بینک ہے. اگر وہاں پہ کوئی پولیٹیکل ٹرمائل ہوگا کسی بھی طرح کا یا دیگر جماعتیں اگر پالیٹکس کی بات کریں گے تو ہم بھی کریں گے, یہ ہمارا رائٹ ہے. تو شاہ غلام قادر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ اپنا ایک پولیٹیکل اکومنٹ کے تحت اپنی ایک اسٹریٹجی بتا رہے ہیں. اور یہ آپ یہ کہیں کہ جو الیکشن کا آخری سال ہوتا ہے وہ تو ویسے بھی, مطلب جو گورنمنٹ کی ٹرم کا آخری سال ہوتا ہے وہ تو ویسے بھی الیکشن ایئر ہوتا ہے. تو الیکشن ایئر ہیز اسٹارٹیڈ ان AJK, یعنی یہ اب الیکشن سے پہلے وہ جو پری الیکشن والا فیز ہے وہ شروع ہو چکا ہے. الیکشن کمپین کا آپ یہ کہیں کہ جو ٹریلر ہے وہ شروع ہو چکا ہے. لیکن اس ساری صورتحال سے جو ایک ہمیں سچویشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ابھی جو ہم نے انالیسس کیا اور آپ نے جو جواب دیا اس کی روشنی میں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی پارلیمانی پارٹی میں اور CEC کے اجلاس کے اندر یہ گفتگو کر چکی ہے اور ان کا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. لیکن اگر نون لیگ نے اپنی پارلیمانی پارٹی میں یہ فیصلہ کیا جو کہ آئیز اینڈ ایئرز ہیں یقیناً کشمیر کے اندر جو ہے وہ مرکزی قیادت کے, تو وہ معاملہ جو ہے وہ ابھی تک مرکزی قیادت تک پہنچا ہی نہیں ہے. ڈسکشنز کئی دفعہ ہوئی ہیں جی, آئی بی ویری کلیئر, بالکل ہوئی ہیں. پرائم منسٹر صاحب یعنی شہباز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں, ان کے لیول تک ڈسکشنز ہوئی ہیں. لیکن مرکز کی طرف سے ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. میں دونوں جماعتوں کی بات کر رہا ہوں, پیپلز پارٹی کی بھی جو میری معلومات ہیں یا پاکستان آپس میں کوئی رابطہ ہوا ہے ابھی تک سینئر لیڈر ظاہر ہے اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. لیکن میری معلومات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل لیڈرشپ نے ابھی آزاد کشمیر کی پیپلز پارٹی کو یہ ڈائریکشن نہیں دی کہ فوری طور پہ آپ جو ہے وہاں پہ گورنمنٹ چینج کریں. چلیں یہ کیونکہ پری الیکشن ایک معاملہ شروع ہو گیا ہے, الیکشن نہیں ہوتا یا یہ والی گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں چل پاتی یا نہیں چلنے دی جاتی, ختم ہو جاتی ہے, تو نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس گورنمنٹ سے ہٹ جاتے ہیں تو یہ نہیں چل سکتی. نہیں چل سکتی. یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ نہیں چلے گی. لیکن اگر یہ ہٹ جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہٹ جاتی ہے, نون لیگ بھی ہٹ جاتی ہے اور دوبارہ حکومت بنانے کی پیپلز پارٹی کوشش کرتی ہے, آپ لوگ یہاں پر وفاق میں اتحادی ہیں, وہاں پر کشمیر میں اتحادی ہوں گے یا پھر یہ جو ابھی شاہ غلام قادر صاحب نے ایک وہ پری الیکشن بیان دے دیا ہے کسی بھی فیصلے پر قیادت کے پہنچنے سے پہلے, تو یا اس طرح کی کوئی سچویشن ہوگی؟ نہیں دیکھیں نا, اب یہاں پہ وہ ہمارے اتحادی ہیں تو وہاں پہ بھی ہم کوشش یہی کریں گے کہ وہاں پہ بھی ہم کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائیں کہ جس میں ہمارے اندر جو ہے وہ مقابلہ بازی کی فضا نظر نہ آئے. ٹرائی تو ہم یہی کریں گے. لیکن بہرحال یہ تو میں نے آپ کو ایک سیاسی تجزیہ آپ اس کو کہہ سکتی ہیں. لیکن اگین آئی ووڈ سے کہ جو حتمی اس بارے میں فیصلہ ہونا ہے وہ ابھی ہونا باقی ہے.
اور ہماری جو وہاں پہ پارٹی ہے اس کی رائے جو ہے ہمیشہ پرائم منسٹر لیتے ہیں، شہباز شریف صاحب ہماری سینئر قیادت لیتی ہے، اور انہی کی مشاورت سے ہی چیزیں آگے چلتی ہیں۔ باقی اگر دونوں پارٹیاں الگ ہو جاتی ہیں، ایک اور میں آپ کو سچویشن بتا دیتا ہوں جی، اگر دونوں پارٹیاں الگ ہو جاتی ہیں، پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی موجودہ گورنمنٹ سے، تو پھر فوری الیکشن ہے، پھر دیر از نو گورنمنٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایز پر دی کانسٹیٹیوشن آف آزاد کشمیر جو سینئر منسٹر ہوں گے، ہی ول بی ایکٹنگ پرائم منسٹر، ان کے پاس میجورٹی ہوگی نہیں، ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوگی کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کریں اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ فریش الیکشن ہو۔ الیکشن کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں ہم، لیکن ہم یہ مطلب سیکنڈ آپشن ہے، سیکنڈ آپشن ہے، سیناریوز موجود ہیں یہ سارے۔ اب تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گی آپ سے اس وقت جو کے پی کے میں صورتحال چل رہی ہے، تو کے پی کے میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ پہلے وزیر اعلیٰ جو ہے اس کو وفاقی حکومت کی طرف سے جو ہے وہ دہشت گردی کے الزام لگ گئے، ہمارے وزیر اطلاعات کی جانب سے ایک پریس کانفرنس ہو گئی، پھر وہی وزیر اعلیٰ بن گیا، اس وزیر اعلیٰ نے فلور پہ کہہ دیا کہ بھائی آپریشن نہیں ہوگا، پھر حکومت کی جانب سے کہا گا ہر صورت آپریشن ہوگا۔ تو یہ میں اب یہ اختلاف کا ورڈ یوز کرتے ہوئے تھوڑا سا ڈر رہی ہوں، لیکن یہ کانفلکٹ کی صورتحال وہاں پر وفاق اور جو صوبہ ہے اس کے درمیان، پہلے بھی ایک ایسا صوبہ جس میں دہشت گردی اپنے پورے عروج پر ہے، وہاں پر ایک رابطوں کا فقدان گنڈاپور صاحب کے دور میں بھی رہا، اب آفریدی صاحب کے دور میں بھی رہے گا، تو کیسے چلے گا معاملہ؟ وفاق کبھی بھی کسی صوبے سے کانفلکٹ نہیں چاہتا، نمبر ون۔ نمبر ٹو یہ ہے کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں، وفاق نے اس میں رکھنا ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ جی، اگر ہم کرتے تو وہاں پہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آزاد ممبران کی ہے، پھر آج آپ ہمیں کہہ رہے ہوتے کہ آپ نے وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا اور یہاں پہ ممبران کی خرید و فروخت ہوئی ہے، اور یہ چیزیں نہیں ہوئیں۔ ہم نے جو مینڈیٹ تھا، وہ تو کہتے ہیں آپ کر نہیں سکے تو اس لیے ہو گیا۔ چلیں خیر، وہ کہتے ہیں نا اگر ہم کرنے پہ آتے تو ہمیں پتہ ہے ہم کیا کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یہ گاڑیوں والا معاملہ ہوا، تو خراب گاڑیاں کیوں آپ نے دی؟ اگلا سوال میں یہ پوچھنے جا رہی تھی کہ خراب گاڑیاں کیوں دی آپ کی جو بات ہے وہ جو سنجیدہ ہے اس پہ میں کر لوں، جی، گاڑیوں کی بھی بتا دیتا ہوں شارٹلی۔ دہشت گردی جہاں ہوگی وہاں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہوگی، ٹھیک، آپ اسے آپریشن کہیں، آپ اسے کوئی نام دیں، کارروائی کہیں، آپ اسے دہشت گردوں کا کلا کما کہیں، آپ ان کی سرکوبی کہیں، آپ ان کا خاتمہ کہیں، آپ ان کا بیج ختم کرنا کہیں، یہ سارا وہیں ہوگا جہاں دہشت گردی ہوگی۔ وہ پنجاب میں ہوگی تو وہاں ہوگا، کے پی میں فاٹا کے ایریا میں ہوگی تو سارا کچھ وہاں ہوگا، بلوچستان میں بی ایل اے کرے گی تو سارا کچھ وہاں ہوگا، سندھ میں کوئی کرے گا تو وہاں ہوگا۔ یہ قطع نظر کہ کس ضلع میں ہو رہی ہے، کس تحصیل میں ہو رہی ہے، دس میسج شوڈ بی ویری کلیئر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دہشت گرد جو ہے وہ کاروائیاں فاٹا کے ایریا میں کر رہے ہوں اور ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ دریائے راوی کے کنارے پہ ہو رہی ہو، ایسا نہیں ہوگا، ادھر ہی ہوگی، وزیر اعلیٰ چاہے یا نہ چاہے، یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے اس چیز کو روکنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ معذرت، وہاں پہ ہو کیا رہا ہے، وہاں پہ ہمارے شہری ان کی جانیں جا رہی ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں، ہمارے آرم فورسز کے جوان شہید ہو رہے ہیں، ان کے افسر شہید ہو رہے ہیں۔ روزانہ آپ ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کیا خوبصورت جوان جو ہیں وہ اپنے وطن عزیز پہ اپنی خون کی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنے خون نچھاور کر رہے ہیں۔ وہ کیا روبوٹ ہیں؟ ان کی مائیں بہنیں نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں ان کے؟ بالکل ایسی ہے۔ سلام پیش کرتا ہوں ان کے خاندانوں کو کہ جب آپ ان سے جاتے ہیں، آپ میڈیا جاتا ہے ان سے پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے کو اور بھی بیٹا ہوگا تو وطن پہ قربان کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے عظمت اور حوصلے کو آپ دیکھیں، تو ہم ان کو رحم و کرم پہ چھوڑ دیں اپنے جوانوں کو اور افسروں کو دہشت گردوں کے اس وزیر اعلیٰ کے کہنے پہ؟ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نے افغانستان کو بھی بڑی محبت سے یہ سبق سکھایا ہے، صوبائی حکومت کی سپورٹ نہیں ہوگی تو تمام آپریشن کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تمام ٹھکانوں کو ختم کیا ہے جو افغانستان میں موجود تھے، اسی لیے ٹاکس ہوئی ہیں، ورنہ ٹاک نہ ہوتی۔ میں صوبائی حکومت سے ایک ذمہ دارانہ رویے کی توقع رکھتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں، یہ نیشنل کاز ہے، یہ کسی کا کوئی پرسنل کاز نہیں ہے، نہ یہ کسی پارٹی کا ایجنڈا ہے، یہ اسٹیٹ کا ایجنڈا ہے، یہ ہماری ریاست کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کو ختم کرنا ہے۔ اس کے لیے کے پی کی گورنمنٹ اور وزیر اعلیٰ انہیں ایک ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ کے پی کے کی گورنمنٹ اور وزیر اعلیٰ نے ذمہ دارانہ رویہ نہ اپنایا، نہ سنی بات، تو کیا ہوگا؟ آپریشن پھر بھی جاری رہے گا، اور وزیر اعلیٰ بھی یہی رہے گا۔ میں ایک دفعہ عرض کر دوں کیونکہ میڈیا کے اوپر اس ورڈ کا نا مطلب بڑا غلط لیا جاتا ہے کہ جو فوجی آپریشن ہو رہا ہے، بھائی یہ کارروائی دہشت گردوں کے خلاف ہو رہی ہے، ڈونٹ سے اٹ آپریشن۔ جب جہاں دہشت گرد ہوں گے دوبارہ میں کہوں گا کارروائی ان کے خلاف وہیں ہوگی نا۔ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی فل اسکیل آپریشن ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ٹارگیٹڈ سلیکٹڈ جہاں پہ دہشت گرد آتے ہیں، پناہ لیتے ہیں، محفوظ ان کی پناہ گاہیں ہیں، وہ بارڈر کے ادھر ہیں یا آپ ادھر ہیں، اس کی بھی پرواہ نہیں ہو رہی، اور دونوں طرف ان کو نشانہ بنائیں گے اور بنایا جا رہا ہے۔ وفاق کی طرف سے اندیا بھی دیا گیا ہے، اہم ذمہ دار جو ہمارے وزراء ہیں ان کی جانب سے،
کہ اگر اسی طرح کا رویہ رہا تو اگر آپریشن تو لازم ہے وہ ہونا ہی ہے لیکن وزیر اعلیٰ کا ہونا لازم نہیں ہے، تو ایسی بھی کوئی آپشن ہے جس پر غور کیا جا رہا ہے؟ نہیں، میں ابھی اس حد تک نہیں جاؤں گا. چلیں نئے نئے وزیر اعلیٰ بنے، انہیں خوش ہونے دیں، کام کرنے دیں. اللہ کرے کہ وہ ملک اپنا صوبے کے لیے اور ملک کے لیے کوئی اچھا کام کر سکیں، عقل اور شعور سے کر سکیں، سیاسی میچورٹی کے ساتھ کر سکیں. یہ بہتر ہوگا ان کے لیے بھی، صوبے کے لیے بھی، پاکستان کے لیے.